اس سے حضور نے فرمایا کہ اگر عثمان غنی بھی انتقال کر جائیں تو تجھ سے ہو سکے تو تو بھی مر جانا، اس لیے کہ عثمان غنی کی شہادت کے بعد فتنوں کا دروازہ کھل جائے گا، لہٰذا تیرے لیے زندگی سے زیادہ موت بہتر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جس ترتیب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان حضرات کے نام لیے کہ اگر میں قرضہ تیرا نہ دے سکوں تو صدیق اکبر سے وصول کرنا، وہ انتقال کر جائیں تو فاروق اعظم ادا کریں گے، اور اگر وہ نہ رہیں تو عثمان غنی تیرا قرضہ ادا کریں گے۔ چنانچہ علماء فرماتے ہیں کہ جس ترتیب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا ذکر کیا، اللہ نے اسی ترتیب سے ان کو خلافت عطا فرمائی۔ تو پتہ چلا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس امت کے خلیفہ ثانی ہیں، دوسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ خاصہ، آپ کی فضیلت ہے کہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، یعنی ان 10 صحابہ میں سے ہیں کہ جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی جنتی ہونے کی خوشخبری سے نوازا۔ واقعہ اس طرح ہے کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کی یہ عادت تھی کہ آپ مدینہ کے باغوں میں سے کسی باغ میں چلے جاتے اور قضاء حاجت پوری فرماتے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت کے لیے ایک باغ میں داخل ہوئے، تو میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور از خود دروازے پر دربان بن کے بیٹھ گیا۔ آپ فرماتے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قضاء حاجت سے فارغ ہوئے اور اس باغ میں کنواں تھا، اس پر آ کر آپ نے اس میں پیر ڈال کے تشریف فرما ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی پنڈلیاں کھولی اور ایک کنواں تھا، اس کے اندر پیر لٹکا کر بیٹھ گئے۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کچھ دیر گزری، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ فرماتے ہیں میں نے ان کو وہیں روکا اور کہا کہ میں آپ کے لیے رسول اللہ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور صدیق اکبر کے آنے کی خبر دی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو موسیٰ ان کو اندر آنے کی اجازت دے دو، اور اے ابو موسیٰ ان کو جنتی ہونے کی خوشخبری بھی سنا دو۔ آپ آئے اور آپ نے آ کے صدیق اکبر کو دونوں خبریں دی، اندر جانے کی اجازت بھی دی اور جنت کی خوشخبری بھی سنائی۔ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر آئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے داہنی جانب اسی طرح پیر لٹکا کر اور پنڈلیاں کھول کر بیٹھ گئے جس طرح رسول اللہ تشریف فرماتے۔ آپ فرماتے ہیں کچھ دیر گزری، فاروق اعظم تشریف لائے، انہوں نے اندر جانے کی اجازت طلب کی۔ فرماتے ہیں میں نے ان کو وہیں روکا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو موسیٰ جاؤ جا کے اس کو اندر آنے کی اجازت دے دو اور عمر کو جنتی ہونے کی خوشخبری بھی سنا دو۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بھی آئے اور اندر آنے کے بعد آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے باہنی جانب اسی طرح کنویں میں پیر لٹکا کر پنڈلیاں کھول کر بیٹھ گئے جس طرح یہ 2 حضرات بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عثمان غنی تشریف لائے تو میں نے ان کو دروازے پر ہی روک لیا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے لیے اجازت لینے کے لیے گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو موسیٰ جاؤ جا کے عثمان غنی کو اندر آنے کی اجازت دے دو اور ان کو جنت کی خوشخبری دے دو اس تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچنے والی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے عثمان غنی کو جنت کی خوشخبری دی اور انہیں اندر آنے کی اجازت بھی دی۔ وہ کہتے ہیں کہ عثمان غنی اندر داخل ہوئے تو دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ارد گرد جگہ موجود نہیں ہے، فاروق اعظم اور صدیق اکبر موجود ہیں، لہٰذا آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اسی طرح اپنے پیر لٹکا کر کنویں پر بیٹھ گئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس میں یہ نقطہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے سب سے پہلے تشریف لے جائیں گے، ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق تشریف لے جائیں گے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق تشریف لے جائیں گے، اور ان تینوں کی قبریں ایک ساتھ ہوں گی۔ چنانچہ مورخین نے لکھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے انتقال کے بعد صدیق اکبر اور پھر ان کے بعد فاروق اعظم کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پہلو میں دفن کیا گیا، اور چونکہ عثمان غنی کو وہاں جگہ میسر نہیں آئی تھی لہٰذا آپ کنویں میں رسول اللہ کے سامنے بیٹھ گئے تھے۔ فرماتے اس میں جانب اشارہ تھا کہ عثمان کی قبر ان سے کچھ دور ہٹ کر ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں کہ ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عثمان غنی کو
ایک تیر کمان میں لگا کے دیا اور کہا اس کو چلاؤ۔ حضرت عثمان غنی نے تیر چلایا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے عثمان جہاں میں کھڑا ہوں یہاں میری قبر ہوگی، اور جس جگہ تیرا تیر گرا ہے وہاں تیری قبر ہوگی۔ اے عثمان ہم دونوں کے درمیان جس کسی کی قبر بن جائے گی اللہ اس کو جنت عطا فرما دے گا۔ چنانچہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مزار وہ جنت البقیع میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ سے کچھ دور ہے۔ تو اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری عطا فرمائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صحابہ کرام میں یہ اعزاز رکھتے ہیں کہ آپ کی زبان حال سے نکلے ہوئے کلمات اللہ کو اس قدر پسند ہیں کہ اللہ ان کو وحی کے ذریعے اپنے محبوب پر احکامات شریعہ کے طور پر نازل فرما دیتا ہے۔ یعنی جو کچھ صدیق حضرت عمر فاروق بیان کریں اللہ اس کو حکم شرع بنا کر نازل فرماتا ہے۔ یعنی علماء فرماتے ہیں کہ آپ احکامات شریعہ میں اللہ تعالیٰ کی موافقت فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ جب غزوہ بدر ہوا